بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مدنی المکی طٰ یاسین مزمل المدثر رحمٰن للعالمین شفیعنا انشاء اللہ محمد مصطفیٰ بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا صلوات علی محمد۔ قبل اس کے کہ چند معروضات پیش کیے جائے، گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید اکبر حسین کربلائی مرحوم، سید حسن مرحوم، سیدہ طیف النساء مرحومہ، سیدہ کنیز زہرا مرحومہ، سید رہبر حسین و جملہ مومنین و مومنات مرحومین کے روح کو بخش دے۔ اللہم صلی علی محمد صلوات علی محمد اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ہمارے والدین کی عظمت اور منزلت بیان فرما رہا ہے، اور متعدد مقام پر والدین کے وقار، والدین کی عزت، والدین کے مقام کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہمارے والدین، آپ کے والدین کی عظمت و وقار کو بیان کر رہا ہے، اور ایک بار نہیں متعدد مقام پر ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ کی عظمت کا اقرار بھی کیا ہے اور یاد بھی دلایا ہے، کیونکہ والدین روئے زمین پر عرش الہی کا ایک نایاب تبرک ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم والدین کے احترام اور والدین کی منزلت کو دیکھیں تو قرآن مجید کی آیات اور قرآنی مزاج اس بات کا گواہ ہے کہ جناب لقمان کی شخصیت سے سبھی واقف ہے۔ جب جناب لقمان نے بیٹھایا سب کو اور بتایا کہ شرک و الحاد ضرر کا باعث ہے، تکبر و غطرسہ انسان کو برباد و نیست و نابود کر دیتا ہے، اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات اور اخلاقی بلندیاں، اخلاقی درجات بیان کیا، اور جیسے ہی مسئلہ آیا والدین کا تو لقمان خاموش ہو گئے، تو اللہ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ وصیت کرتا ہے والدین کے بارے میں۔ یعنی جب مسئلہ آتا ہے، معاملہ ہوتا ہے والدین کا، تو نبی خاموش ہو جاتا ہے، اللہ گویا ہوتا ہے۔ یہ والدین کا مقام ہے، یہ والدین کا رتبہ ہے۔ اور اگر قرآن کے آیات پر اور قرآن کے پر غور و فکر کریں تو محسوس آپ کریں گے کہ اللہ نے جب ایک نبی کا تعارف کروانا چاہا تو اس نبی کے تعارف نے جس چیز کا استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ برم بوالدیہ، وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہے۔ گویا اللہ ایک نبی کے تعارف میں والدین کی اطاعت کو عنوان بنا رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں تعارف کی کئی اقسام ہوتے ہیں، اور جب تعارف ایک عام انسان کا ہو تو بڑا آسان ہو جاتا ہے، مگر تعارف کسی ایسے انسان کا کرایا جائے جو نبی کی حیثیت رکھتا ہو، کیونکہ نبی اپنے وقت کا کامل ترین انسان ہوتا ہے، مکمل ترین انسان ہوتا ہے، کیونکہ نبی عقل و شعور کے اعتبار سے، علم و معرفت کے اعتبار سے، عفت و عصمت کے اعتبار سے، شہامت و شجاعت کے اعتبار سے، ثقافت و صداقت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے فرد فرید ہوتا ہے۔
وحید عصر ہوتا ہے، فرد دہر ہوتا ہے۔ جب اس کا تعارف کروانا ہوا تو اللہ نے کہا کہ اس نبی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نبی اپنے والدین کا اطاعت گزار ہے۔ توجہ فرمائیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ قرآن کا تعارف دیکھیں گے تو دیکھیں، میں نے کہا کہ نبی کا جب تعارف ہوا تو اللہ نے ایک صفت کا استعمال کیا، ایک صفت کو عنوان بنایا، وہ ہے کہ وہ اپنے والدین کا عبادت اطاعت گزار ہے۔ عام طور پر جب کوئی انسان میں کوئی خاصیت نہ ہو، اس کا تعارف کروانا ہو تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی عنوان سے اس کا تعارف ہو سکتا ہے، مگر نبی جو ہر اعتبار سے ممتاز ہو، ہر اعتبار سے کامل و اکبر ہو، جب اس کا تعارف کروانا ہو تو یاد رکھیے گا یہاں پر چیزیں پلٹ جاتی ہیں تعارف کروانے والے کی طرف۔ اگر تعارف کروانے والے کے پاس جو صفت سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، تعارف اسی عنوان سے کرواتا ہے۔ اللہ نے جب جناب یحییٰ کا تعارف کروایا تو صفت اطاعت والدین اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب تھی، تو اللہ نے کہا یہ اپنے والدین کا اطاعت گزار ہے۔ اللہ نے ایک نبی کا تعارف کروایا ہے تو کہا کہ وہ اپنے والدین کا اطاعت گزار ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو اللہ نے ہر اس مقام پر جہاں پر اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے اور اپنی الوہیت کو یاد دلایا ہے، وہاں پر کہا ہے کہ اپنے والدین کو یاد رکھو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے کہا ہے کہ کسی کی پیروی نہ کرنا، کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کی پرستش نہ کرنا سوائے اس کے کہ میری پرستش ہو۔ یہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ میری عبادت کرنا۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کو لازم قرار دیتا ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز اور توجہ فرمائیں، اللہ نے جب کہا کہ میری عبادت کرو تو یاد رکھیے گا جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو عبادت کر کے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان نے اللہ کا حق ادا کر دیا، اللہ کی الوہیت، اللہ کی عبودیت کا پورا حق ادا کر دیا، نہیں، اللہ نے کہا کہ بس یہ تمہارا محاولہ ہے لیکن ہماری عبادت محال ہے۔ اسی طریقے سے ساتھ میں اللہ نے عبادت کے ساتھ کہا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو۔ گویا اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یاد رکھنا جیسے میری عبادت ناممکن ہے، کما حق میری عبادت نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے والدین کی اطاعت بھی کما حق نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارا آپ کیا ہیں، ضعیفی میں، ان کے بڑھاپے میں ذرا سا ان کے ہم سہارا کیا بن جاتے ہیں، دنیا میں ہم بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں، اور ذرا سا اللہ نے ہمیں ترقی کیا دے دی، ہم والدین کو اپنے سے پست اور ذلیل سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ میرا مشاہدہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، لیکن آپ قرآن کی تعبیرات پر غور کریں، قرآن کو پڑھیں، اور کتنی خوبصورت تعبیر جب اللہ نے اپنے والدین اور والدین کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا تو کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے پروں کو سمیٹ لو، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو سیکوڑ لو۔ آپ توجہ فرمائیں، قرآن مجید کی اس تعبیر پر غور کریں۔ قرآن مجید نے کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ جب جاؤ تو اپنے پروں کو سمیٹ لو۔ دیکھیے جب پرندہ اڑنا چاہتا ہے تو اڑتے وقت پرندہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے، اور جس قدر وہ پروں کو پھیلاتا چلا جائے گا بلندیاں اسے نصیب ہوتی چلی جائیں گی۔ یعنی انسان جب اپنے والدین کے پاس اٹھنا چاہے تو اپنے پروں کو خوب پھیلائے، اتنا پھیلائے کہ عالم بن جائے، متقی بن جائے، آیت اللہ بن جائے، علامہ بن جائے، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے۔ اللہ چاہ رہا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے سے ہٹو تو اپنے پروں کو پھیلاؤ، لیکن خاصیت کیا ہے، جب پرندہ دوبارہ زمین پر اترتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹتا ہے، جیسے جیسے پروں کو سمیٹتا ہے زمین پر آ جاتا ہے۔ اللہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ والدین کے سامنے نہ رہو تو جتنا من میں آئے اڑو، مگر جیسے والدین کے سامنے اڑنا بند کر دو۔ والدین کے سامنے صرف ایک مطیع فرزند کے عنوان سے بیٹھ جاؤ۔ یہ قرآن ہم سے طلب کرتا ہے جتنا من میں آئے اڑو،
لیکن جب والدین کے سامنے آئے تو ایک مطیع بندہ بن کے، ایک مطیع بیٹا بن کے، مطیع فرزند بن کے بیٹھ جاؤ۔ اور قرآن نے ہمیں اس کی تعلیمات دی ہیں، قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، والدین کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں نے عرض کیا کہ عام طور پر انسان سمجھتا ہے کہ والدین کے ضعیفی میں ذرا سا ہم سہارا بن گئے، ہم والدین کے حقوق کو ہم نے ادا کر دیا۔ لیکن آپ قرآن کے عنوان سے دیکھیں، کچھ لوگ رسول السلام کے پاس ہے، قرآن نے قصہ نقل کیا ہے، کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس ہے، قرآن کی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں؟ رسول اللہ نے کہا اللہ نے کہا اے حبیب کہہ دو قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، تم کچھ بھی خرچ کرو وہ خیر نہیں ہے فَلِلْوَالِدَيْنِ، اللہ کہ جو تم والدین پر خرچ کرتے ہو۔ گویا کہ انسان جتنا بھی خرچ کر لے، جتنی بھی شان و شوکت، جھوٹی شان و شوکت پیسہ خرچ کر کے حاصل کر لے، مگر یہ پیسہ، یہ تمہاری دولت اگر والدین کے کام نہیں آنے والی ہے تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نزدیک یہ تمہارا کمایا ہوا، یہ تمہارا انفاق کیا ہوا پیسہ کسی بھی کام میں نہیں آنے والا ہے، اور اللہ کے نزدیک وہی محبوب ہے۔ قرآن کو ہم غور سے پڑھیں، قرآن نے کہا، اسی عنوان سے ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کا والد بزرگ ہو گیا، بہرحال والد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، روتا ہوا حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ میرا بچہ، میرا فرزند اپنی چیزوں کو چھونے نہیں دیتا ہے۔ رسول السلام نے کہا کیا ہوا، کیوں نہیں چھونے دیتا؟ کہتا ہے کہ میں چیزوں کو برباد کر دوں گا۔ توجہ فرمائیے، رسول اللہ نے کہا اس کو بلایا جائے۔ اب جیسے رسول السلام کی خدمت میں وہ آیا، رسول اللہ نے پوچھا کیا بات ہے، تم نے اپنے والدین کو اپنی چیزوں سے روک دیا ہے، انہیں چھونے سے منع کر دیا؟ کیا ہے رسول اللہ اب یہ ضعیف ہو چکے ہیں، یہ چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں، میں نہیں چاہتا یہ چیزوں کو برباد کریں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے تم ان کے اس وقت اس جملے کو ادا کر رہے ہو، تمہیں یاد نہیں جب تم لاشعور تھے تم نے ان کی ہزاروں نعمتیں برباد کر دی، انہوں نے اپنا سارا نفیس و غالی تمہارے اوپر نچھاور کر دیا، مگر کبھی بھی تمہیں کسی چیز سے روکا نہیں۔ آج جب ان کے پاس شعور بھی ہے، ان کے پاس تجربہ بھی ہے، بس ہاتھوں میں ضعف ہے، اس وجہ سے تم انہیں روک رہے ہو۔ اس کے بعد رسول السلام نے ایک حدیث فرمائے، وہ کہا انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا مال سب کچھ سب تیرے باپ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، یہ رسول السلام ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ والدین کے عنوان سے کتنا محتاط رہنا چاہیے۔ اور میں نے کہا کہ قرآنی عنوان کو دیکھے، لقمان کو روک دیا ہے اور خود بتایا ہے کہ میں وصیت کرتا ہوں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ہر عنوان سے اپنے ساتھ والدین کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے ان اشکر لی ولوالدی، اپنا میرا شکریہ ادا کرو اور والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کا شکریہ ادا کیسے کر سکتا ہے انسان اللہ کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ شکریہ کا انسان تصور کب کرتا ہے؟ مثلا ایک آدمی نے مجھے کوئی چیز دے دی اور اس کا ہم نے مقابل میں شکریہ ادا کر دیا، مگر وہ شکریہ ادا کیسے کر سکتا ہے جس کے لیے قرآن نے خود کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہو گے پھر بھی تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہو۔ عام طور پر اگر دیکھا جائے تو انسان اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ عقل انسان پریشان ہے کہ آخر انسان اللہ کا شکریہ ادا کیسے کرے؟ تو قرآن کی دوسری آیت ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تم میری عبادت کرو شاکرین بندوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پتہ چلا کہ اللہ کی عبادت انسان کو شاکر بندہ بنا دیتی ہے۔ توجہ فرمائیں، اب یہ شکریہ اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب انسان اللہ کی عبادت کرے۔ اب انسان کو اللہ نے کہا کہ عبادت کرو، مگر انسان کتنی عبادت کرتا ہے؟ اللہ نے کہا عبادت کرو شاگرد بندے بن جاؤ گے، مگر انسان کتنی عبادت کرتا ہے؟ حقیقت بتائیں، اگر اللہ نے ہمیں 5 نمازیں واجب قرار دے دی ہیں، ان 5 نمازوں میں بھی ہمارے بہانے خدا کی پناہ، اگر اللہ خود آ کے پوچھ لے نماز صبح کیوں نہیں پڑھی تم نے، تو انسان کہتا ہوا نظر آئے گا تیرے پاس تو نیند اور اونگھائی کا کوئی چانس نہیں ہے،
تیرے پاس اس کا کوئی تصور نہیں ہے، لہذا تجھے کیا پتہ نیند کا مزہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں معلوم ہے نیند کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ انسان اللہ کو یہ جواب دے، پھر آگے پوچھ لے چلو ٹھیک ہے نماز صبح نہیں پڑھی، سو گئے تھے، نماز ظہر ہے ظہرین کیوں نہیں پڑھی؟ کہا کہ تیرے پاس نہ اولاد ہے نہ تیرے پاس بال بچے ہیں، تو کیا کرے گا کما کے؟ میں دن بھر محنت کرتا ہوں، تھک جاتا ہوں، مشغول رہتا ہوں، میں تیری عبادت نہیں کر سکتا اس وقت۔ چلو اپنے بچوں کے پیٹ پالنے میں، آذوق حیات میں، رزق میں تم دن بھر غائب رہے، مغرب کی نماز پڑھ لیتے۔ یہ انسان اتنا بڑا بہانے باز ہے، ہیلا باز ہے کہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ تجھے تھکان تو ہوتی نہیں ہے، میں تھکا آتا ہوں سو جاتا ہوں۔ توجہ فرمائیں، یہ انسان کے بہانے بازی ہیں، اور اللہ جواب کیسے دے گا؟ اگر اللہ نے کہا فعبد، تمہیں عبادت کرنی ہے، تو اللہ پوچھ سکتا ہے کہ عبادت کر، تو انسان کے پاس اتنے بہانے ہیں، اب اللہ اسے کیسے جواب دے گا؟ تو یاد رکھیے گا، جس طریقے سے اللہ دنیا میں نہیں ظاہر ہوا تھا، آخرت میں بھی نہیں ظاہر ہوگا۔ دنیا میں جن کو بھیجا تھا کہ میری معرفت کرائے گا، آخرت میں بھی انہیں سامنے کر دے گا، یہ میری طرف سے جواب دے گا۔ اب یاد رکھیے گا، جو آخرت میں بندوں کی حجتوں کا جواب دے اسے ہی حجت خدا کہتے ہیں۔ اب حجت خدا بتائیں گے، دیکھو نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، پیروں سے تیر نکل جاتی ہے پتہ تک نہیں چلتا ہے، زخموں سے چور رہتا ہوں، نماز ایسے ادا ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ نے بتایا ہے کہ عبادت ایسے کی جاتی ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے اس بہانے کو دور کیا ہے۔ تو انسان کیا کرے؟ انسان اللہ کی عبادت کرے، شاکر بندہ بن جائے گا۔ لیکن مسئلہ ہے کہ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کا شکریہ اس کی عبادت کر کے ممکن ہے، لیکن والدین کا شکریہ ادا کیسے کیا جائے؟ تو اللہ جہاں پر عبادت کا حکم دے رہا ہے، جہاں کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو، وہیں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو۔ اب والدین کی کما حق و اطاعت کیسی ہوگی؟ تو آلے کہتا ہے فَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو جھڑکو نہیں، ان کے خلاف ایک لفظ بھی نہ بولو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ والدین کا شکریہ ہے۔ لہٰذا انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کے شکر کے ساتھ والدین کا شکریہ ادا کرے، تو ضروری یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرے جس نے اسے اس وجود کو دیا ہے، وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیک بن کے رہے۔ اور قرآن مجید کی آپ آیات اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ نے کئی مقام پر ایک قاعدہ بنایا ہے کہ کئی مقام پر ایک ساتھ کئی حکم دیا ہے، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس کے بعد اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم، کئی طریقے کی یہ آیت مل جائیں گے۔ ان آیتوں کی خاصیت یہ ہے کہ انسان اگر نماز پڑھے زکوٰۃ چھوڑ دے، اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت چھوڑ دے، تو کیا اللہ اسے قبول کر لے گا؟ تو ہر انسان کہتا ہوا نظر آئے گا ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک کرو ایک چھوڑ دو تو اللہ قبول کر دے گا۔ جب بھی اللہ دو کا حکم دے گا تو ضروری ہے دونوں کو بجا لائے۔ اللہ نے کہا میرا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، تو صرف اللہ کا شکر ادا کر کے، اللہ کی عبادت کر کے حق ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے۔ لہٰذا قرآن مجید کی یہ امتیاز ہے۔ اس کے بعد غور فرمائیے، میں مختصر کر رہا ہوں، قرآن مجید کے آپ امتیازات پر غور فرمائیے۔ قرآن مجید میں دو چیزیں ہیں، دو دعائیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے والدین بنانا ایک عظیم نعمت سے انسان کو سرفراز کیا ہے۔ خدا کرے جو والد نہیں ہیں اللہ انہیں والد بنا دے۔ دیکھیے والدین ہونا یہ امر الہی ہے۔ امر الہی کیوں ہے؟ کیونکہ والدین میں اللہ اپنی محبت کا عکس دیکھتا ہے۔ اللہ جس قدر وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، چاہتا ہے کہ یہ بندہ ہماری محبت کو محسوس کرے،
تو اللہ اسے والدین بنا دیتا ہے، تاکہ انسان اپنے بچے کو چاہے۔ انسان جس قدر اپنے بچوں کو چاہتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے والدین اللہ کی محبتوں کا عکس کہا جاتا ہے۔ اور والدین اللہ کی محبتوں کا عکس ہے، لیکن فرق محسوس کریں۔ اللہ نے اولاد کو حکم دیا قرآن مجید میں کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو، فرق محسوس کریں گے اولاد میں اور والدین میں۔ اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو، مگر آپ قرآن کی آیات اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن کے مزاج کو اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ نے کہیں بھی والدین کو حکم نہیں دیا کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرو، بلکہ والدین نے خود دعا کی ہے کہ ہماری اولاد کو اچھی رکھو۔ اور آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، جناب زکریا کی دعا، جناب یعقوب کی دعا، جناب نوح کی دعا، ہمیشہ والدین نے چاہا کہ ہماری اولاد اچھی رہے۔ جناب نوح کو کون نہیں جانتا ہے کہ انہوں نے 950 سال صرف تبلیغ کی، اور اتنی تبلیغ کی کہ ایک کشتی بنا دی کہ جو سوار ہوگا اسے بچا لیا جائے گا۔ اب ان کا بچہ، ان کا فرزند جب پہاڑ کی چوٹیوں پر چلا گیا، اللہ کے نبی کو پتا ہے میرا بچہ مر جائے گا، میرا بچہ ڈوب جائے گا، مگر والدین کی محبت دیکھے، ایک باپ کی محبت دیکھے، اس حالت میں بھی آخری وقت کہہ رہا ہے بچے واپس آ جاؤ، بچے واپس آ جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ والدین کی محبت ہے جو اللہ نے ان کے دلوں میں ودیعت فرمائی ہے۔ آپ جناب زکریا کا دیکھ لیں، یہ ایک امر الہی، اس وجہ سے جناب زکریا نے کہا ربنا حب لنا من لدنک ذریہ طیبہ۔ جناب زکریا اس منصب کو سمجھتے ہیں، اس مرحلے کو سمجھتے ہیں کہ والدین بننا کتنا عظیم مرحلہ ہے، اور والدین کا کیا رتبہ ہے۔ جناب یعقوب کی دعائیں پڑھ لیں، اور خصوصی طور پر اگر قرآن مجید کی تلاوت کریں تو جس قدر جناب ابراہیم اپنی ذریت اور اپنی اولاد کو لے کر سیریس رہے ہیں اور دعائیں کی ہیں، اتنا کسی نبی کے لیے دعائیں نہیں ملتی ہیں۔ جناب ابراہیم جب خانہ کعبہ مکمل کر چکے تو کھڑے ہوئے، کہا اے خدا ہمیں مسلم بنا دے اور ہماری ذریت میں اسلام رکھنا۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی اس جناب ابراہیم اپنی ذریت کو لے کر اس قدر سنجیدہ ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں کہ ہماری ذریت میں اسلام کو رکھنا۔ اس کے بعد اور آگے جناب ابراہیم کی دعا کو دیکھیں۔ جناب ابراہیم کی جب اللہ نے امتحان لیا، اور ایک امتحان ایسا امتحان لیا کہ اللہ نے اس امتحان کے بعد امامت کا درجہ دیا۔ جناب ابراہیم کا امتحان بڑا سخت امتحان ہوا، کبھی مال سے امتحان ہوا، کبھی اولاد سے امتحان ہوا، کبھی جان سے امتحان ہوا، مگر اس امتحان کے بعد اللہ نے جب انہیں منصب امامت پر فائز کیا تو توجہ فرمائیے گا، تو اللہ کے اس حبیب نے کہا، اللہ کے اس خلیل نے کہا اے خدا اس امامت کو ہماری ذریت میں رکھ دے۔ یعنی توجہ فرما رہے، اس امتحان کے بعد وجود بھی جناب ابراہیم نے کہا اس امامت کو ہماری ذریت میں رکھ دے، مگر اللہ نے کہا کہ یہ امامت تمہاری ذریت میں رہے گی سوائے اس کے کہ اگر ظالم نہ ہوگا۔ توجہ فرمائیے کہ امامت کا درجہ اتنا اہم درجہ ہے کہ ابراہیم جیسا خلیل خدا بھی امتحان کے بعد اگر چاہتا ہے کہ کچھ ملے تو ذریت میں امامت ملے۔ یہ ایک نبی کا قصہ ہے، یاد رکھیے گا، اللہ نے جناب ابراہیم سے امتحان لیا، طلب کیا تھا امتحان کا، اور جناب ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو یہ منصب دیا۔ لیکن ایک شخصیت ایسی بھی نظر آتی ہے جس میں اللہ نے امتحان طلب نہیں کیا، مگر کبھی اپنی جان سے امتحان دیا، کبھی اپنی اولاد سے امتحان دیا، کبھی اپنے مال سے امتحان دیا۔ جب اللہ نے دیکھا میرا یہ بندہ بغیر ماں کے امتحان دے رہا ہے تو یاد رکھنا اب یہ امامت تمہاری ذریت میں عالمین کی امامت رکھ دوں گا۔ اور اللہ نے جناب ابراہیم کو، جناب ابو طالب کو عالمین کی امامت دے دی۔ یہ جناب ابراہیم کے امتحان کے بعد اللہ نے ان کی ذریت میں امامت کیا درجہ ایک شرط کے ساتھ رکھا، مگر جناب ابو طالب کے ذریت میں، جناب ابو طالب کے صلب میں اب یہ جو امامت للعالمین رکھا ہے وہ بغیر امتحان کے رکھا ہے، ظاہری طور پر اللہ نے طلب نہیں کیا۔ یہ ایک جناب ابراہیم قرآنی عنوان سے قرآنی تعلیم میں سب سے بزرگ والد نظر آتے ہیں، اور جناب ابراہیم کا اللہ نے خوب امتحان لیا۔
جناب ابراہیم کو کہا کہ اے ابراہیم ہم نے تمہیں اولاد دے دی، ہمیں تمہیں والد بنا دیا، مگر تمہیں امتحان دینا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ انسان جب والد بن جاتا ہے تو نبی خدا کیوں نہ ہو مگر باپ کی محبت اسے بہت ساری چیزوں سے روک دیتی ہے۔ 3 دن تک خواب دیکھا، جناب ابراہیم صبر کرتے رہے، مگر جب تیسرا دن آیا تو جناب اسماعیل نے کہا کہ بابا جان اب مجھے خدا کی بارگاہ میں حاضر کر دیجیے۔ یاد رکھیے گا کہ تسلیم کہہ رہا تھا کہ جناب اسماعیل کو قتل کر دو، ذبح کر دو، مگر باپ کی محبت کہہ رہی تھی کہ اسماعیل کو بچا لو۔ تسلیم نے ہاتھوں میں چھری دے دیا، باپ کی محبت نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اور جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم نے لٹا دیا۔ پھر اللہ کا لطف نے کہا اے ابراہیم تمہاری محبت کے خاطر ہم اسماعیل کو بچا لیتے ہیں۔ یہ جناب اسماعیل کے ساتھ لطف کیا ہے، مگر جناب ابراہیم کو یاد دلایا کہ یاد رکھنا ابراہیم یہ تمہارے منصب کی بات تھی کہ تم ایک نبی تھے، خلیل تھے، جب ہم نے تم سے ایک بچے کی قربانی مانگی تو تم نے بڑا تأمل کیا، مگر آؤ ہم کربلا کے میدان میں تمہیں دکھاتے ہیں کہ کیسے باپ ہوتے ہیں، کیسے والدین ہوتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ کون بھول سکتا ہے؟ حسین جس کے پاس علی اکبر جیسا جوان تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اگر اللہ سے مانگا تھا تو یہی کہا تھا اے خدا ہم ایک علی اکبر جیسا بیٹا دے دے تاکہ جب ہم رسول کی زیارت کرنا چاہیں تو علی اکبر کو دیکھ لیں۔ جب وہ بچہ، جب وہ جوان اپنے اس والد سے رخصت ہو کے کربلا کے میدان میں جاتا ہے تو روایت بتاتی ہے جناب علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو جب ایڑ لگائی اور مقتل کی طرف روانہ ہوئے ہیں تو روایت ملتا ہے کہ جناب علی اکبر نے محسوس کیا کہ ان کے پیچھے پیچھے دور تک چلے گئے، دیکھا کہ کسی کے چلنے کی آواز آ رہی، گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ جناب علی اکبر رکے، اترنے کے بعد دیکھا کہ ضعیف باپ دھیرے دھیرے چلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے امام حسین نے اپنی محبت کو کیسے روکا۔ جناب علی اکبر کے سامنے گئے، کہا اے بیٹا علی اکبر میں آخری بار تیرا دیدار کرنے آیا ہوں۔ علی اکبر نے کہا بابا رخصت تو کر چکے تھے، میرا دیدار کر چکے تھے، اب ہمیں رخصت ہی دے دیجئے۔ جناب علی اکبر کے اس جملے کے بعد کہا اے بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے، تمہیں معلوم ہوتا کہ باپ کی محبت، بیٹے کی محبت باپ کے دل میں کتنا ہوتی ہے۔ روایت بتاتی ہے جناب علی اکبر کو حسین نے دوبارہ رخصت کر دیا۔ اب جناب علی اکبر میدان کربلا میں گئے ہیں، خوب جنگ کیا، اتنا جنگ کیا کہ کوفے سے دیواروں سے فوجیں ٹکرانے لگی۔ روایت میں ملتا ہے جناب علی اکبر کو جب پیاس کا غلبہ آیا، جناب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ جناب علی اکبر آئے، کہا بابا جان پیاس مجھے مار ڈال رہی ہے، اگر ایک قطرے آب مل جاتا تو میں بتا دیتا کہ بنی ہاشم کا شیر کیسا ہوتا ہے۔ حسین نے جب اس جملے کو سنا تو حسین کا دل رونے لگا۔ توجہ فرمائیے، ایک باپ جس نے بڑی منتوں سے، بڑی دعاؤں سے کسی ایک بچے کو طلب کیا، وہ بچہ کبھی کچھ نہ مانگا ہو، اگر مانگا تو ایک قطرہ آب۔ حسین کا امتحان کربلا کے میدان میں کیسے ہوا؟ حسین نے اپنی انگوٹھی نکالی، علی اکبر کے منہ میں ڈک دی۔ جناب علی اکبر دوبارہ گئے ہیں، کربلا کے میدان میں خوب جنگ لگی، مگر ملعون نے آواز دی تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ 3 دن کا بھوکا پیاسا تمہیں زیر کر رہا ہے، علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ روایت بتاتی ہے کربلا کے میدان میں علی اکبر کو اشقیاء نے چاروں طرف سے گھیر لیا، کسی نے تیر مارے، کسی نے تیغ مارے، ایک ملعون نے علی اکبر کے سینے پر ایک ایسی برشی ماری کہ علی اکبر گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، زمین کربلا پر تشریف لائے، ابا کو آواز دی اے بابا جا میرا آخری سلام قبول کر لو۔
روایت بتاتی ہے جناب علی اکبر گرتے، جناب علی اکبر جیسے کربلا کے میدان پر گرے، حسین دوبارہ میدان کربلا میں گرتے پڑتے گئے۔ میں نے روایت میں دیکھا ہے جیسے ہی جناب امام حسین علی اکبر کے سامنے گئے ہیں، کہا اے علی اکبر آخری خواہش ہے تو بتا دو۔ علی اکبر نے کہا اے بابا جان، کلیجے میں سینے کے کلیجے میں ایک برچھی کی انی ٹوٹی ہوئی ہے، بڑی تکلیف دے رہی ہے۔ حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے گھٹنے کو ٹیکا، اپنے ہاتھ سے علی اکبر کے سینے سے برچھی کی انی نکالی۔ روایت بتاتی ہے کلیجے کے ساتھ ساتھ علی اکبر کی روح بھی پرواز کر جاتی۔ اللہ اکبر، علی اکبر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، مگر ایک شاعر نے کہا ہے کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی، زمین مقتل کی کہتی ہے کہ دم نکلا ہے مشکل سے۔ علی اکبر کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حسین چاہتے ہیں کہ علی اکبر کو خیمے میں لے جائے، مگر ضعیف باپ کب تک اٹھاتا، علی اکبر کی لاش نہ اٹھا سکے۔ مجھے معلوم نہیں کیسے علی اکبر کی لاش کربلا کے میدان سے خیمے تک گئی، مگر میں نے ایک ذاکر سے سنا ہے کہ جب جیسے ہی امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کی لاش جا کر خیمے میں رکھا ہے اور کہا ہے اے زینب تمہارا علی اکبر آ گیا ہے، روایت بتاتی ہے اب جیسے اس خبر کو سنا زینب نے آواز دی اے اماں کی کنیز فضہ لیلا کو بلاؤ، آج لیلا کے حوالے علی اکبر کو کرنا ہے۔ جناب فضہ گئی مگر واپس نہیں آئی۔ کچھ دیر بعد جناب زینب نے ام کلثوم کو بھیجا، اے بہن زینب جا کر بھابھی کو بلا لاؤ۔ ام کلثوم بھی واپس نہیں آئے۔ روایت کے جملے ہیں جناب زینب نے اب اپنی رضا کو سنبھالا، جناب لیلا کے خیمے کے پاس گئی، کہا بھابھی زینب کب سے بلاتی ہے، تم آ کر علی اکبر کا آخری دیدار کیوں نہیں کر سکتی؟ روایت بتاتی ہے لیلا نے کہا اے شہزادی کب سے لیلا خیمے کا دروازہ تلاش کر رہی، اے زینب لیلا کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، لیلا کو خیمے کی دیوار نہیں سوجھتی، اے زینب لیلا کا سب کچھ چلا گیا، لیلا کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، آنکھوں کا نور چلا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا رب الحسین محق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ، یا رب الحسین محق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ، یا رب الحسین محق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تجھے واسطہ محمد وآل محمد کی عظمت و طہارت کی عزت و آبرو کا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے، ہمارا عز و قربہ احباب کے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ جس مرحوم کے لیے مجلس برپا کی گئی، یا اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کے درجات کو بلند فرما، محمد وآل محمد کو ان کا مددگار فرما۔ یا اللہ ہم پریشان حال ہیں، ہمارے پریشانی کو دور کر دے۔ یا اللہ ہم مقروض ہمارے قرضوں کو ادا کر دے۔ یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہوں ان کو اولاد نگینہ عنایت فرما۔ یا اللہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، مظلوم ہو چکے ہیں، پریشان ہے، یا اللہ بہتر یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کو اعوان انسان میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک سمیع العلیم۔ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید اکبر حسین کربلائی مرحوم، سید حسن مرحوم، سیدہ طیف النساء مرحومہ، سیدہ کنیز زہرا مرحومہ، سید رہبر حسین مرحوم، جملہ مومنین